من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں اللہ سے ڈرے، جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، جو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور دل گرویدہ لے کر آئے، منیب انابت کرنے والا، ایک ہی طرف رخ کرنے والا، اسی کی طرف پلٹنے والا. جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے، کہیں لے جاؤ آپ کمپس کو، آسمان میں لے جاؤ، زمین میں لے اترو، سمندر میں چلے جاؤ، وہ سوئی نارتھ کی طرف ہی جائے گی. اسی طرح بندہ مومن کہیں ہو، اکیلا ہو، سب کے ساتھ ہو، کھا رہا ہو، سو رہا، کچھ کر رہا، اس کے دل میں اس کے رب ہی کی یاد رہے، وہ اپنی ہر چیز اسی کے نام کرتا چلا جائے. بقلب منیب، لوٹنے والا. ادخلوها بسلام، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ اندر آ جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا، ہمیشہ رہنے کا. آج کے دن کا کوئی خاتمہ نہیں، اب کوئی انجوائمنٹ ختم نہیں ہوگی. کیوں کہا جائے گا ادخلوہا بسلام؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا، محفوظ رکھا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ایسے ہی لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، پیسفل لوگ، امن پسند، امن قائم کرنے والے. ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ہمیشگی کا. فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، ہمیشہ رہو. تو جنت میں جانے والوں کی صفات: تقوی، رجوع اللہ، اللہ سے اپنے تعلق کی حفاظت، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے رحمان ہونے پر یقین ہونے کے باوجود اس سے ڈرے. خشی الرحمن، ہمیں تو جب پتہ چلتا اللہ رحمان اور رحیم ہے ہم نے ڈر ہو جاتے ہیں، اب جو چاہیں کریں، اللہ رحمان اور رحیم ہے. یہاں فرمایا خشی الرحمن، وہ رحمان ہے لیکن تمہارے اندر ڈر ہو. یہ نہیں کہا خشی اللہ، یہاں یہ رحمان کی صفت قابل غور ہے. من خشی الرحمن، وہ رحمان ہے لیکن بندے اس کے پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور نمبر 5، قلب منیب رکھنے والا، مرتے دم تک پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانے والا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، اور بھی زیادہ ہے ایک چیز، اور وہ ہے اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. کسی نے لکھا ہے، اس آیت کو پڑھ کر مجھے ہرڈلز والی ریس یاد آ گئی. اس میں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہرڈلز لگائے جاتے ہیں، کھلاڑی بھاگتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں، پھر اٹھ کر بھاگتے ہیں، اور کچھ ہر ہرڈل کو طے کرتے ہوئے ریس جیت جاتے ہیں. ہماری زندگی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم سب کی منزل آخرت ہے. اللہ نے ہمیں صراط مستقیم تو دے دیا، مگر اس پر جگہ جگہ شیطان اپنی اکساہٹوں اور وسوسوں کے ساتھ موجود ہے. اب ہم بھی جب ایمان کا لیول ذرا ہائی ہو تو سب رکاوٹیں طے کر جاتے ہیں، مگر کبھی کبھار دشمن کے چنگل میں آ کر گر پڑتے ہیں. کچھ تو گرتے ہیں تو اٹھتے نہیں، گناہوں کے اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں. مگر اواب کی صفت رکھنے والے اگر پھسل کر گر بھی پڑے تو فوراً اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی ان سے پہلے ہم نے بستیاں ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشن، وہ ان سے زیادہ سخت تھے پکڑ میں، زیادہ طاقتور تھے. فنقبوا فی البلاد، انہوں نے دنیا میں نقب لگا دیے، دنیا کے ملکوں کو چھان مارا، خوب انویسٹیگیشن کی. حل من محیص، کیا ہے کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ؟ ایسے طاقتور لوگ بھی بھاگ نہ سکے، تم کہاں بھاگو گے؟ محیص جائے پناہ، ہے کوئی جائے پناہ؟ انہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملی، تم کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں نصیحت ہے. لمن، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہے. کان لہ قلب، جس کا دل زندہ ہو، جس کے پاس دل ہو، یہ دل والوں کے لیے نصیحت ہے.
اور جس کا دل کسی اور چیز میں محو ہو، گم ہو، کسی اور خواہش میں لپٹا ہوا ہو، آلودہ ہو، اس سے نصیحت نہیں ہوگی. جو پردوں میں چھپا ہوا ہو، تعصب کے پردوں میں یا خواہشات کے پردوں میں، اس پہ یہ نصیحت کی باتیں اثر نہ کریں گی. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع، یا ڈالے کان کو، یعنی غور سے بات سنے. جو غور سے سنتا نہیں اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. جب دل پہ اثر نہیں ہوتا تو عمل نہیں بدلتا، اور بدبخت انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. او القی السمع وہو شہید، اور وہ شہید یعنی حاضر دماغ ہو، شہید گواہ ہو. گواہی اسی کی ہوتی ہے نا جس نے واقعی بیان ہی حقیقی معنوں میں کوئی چیز دیکھی ہو. اگر ایک شخص نے صحیح طور پہ کچھ دیکھا نہیں تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو شہید حاضر دماغ کے معنوں میں ہے یہاں. وہ جو توجہ سے بات سنے، وہ جو حاضر رہے. اللہ کی نصیحت ان 3 صفات کے ساتھ انسان کو ملتی ہے: احساس والا دل، سننے والے کان، اور توجہ کرنے والا انسان. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کچھ تھکاوٹ لاحق نہ ہوئی. ہم بنا کے تھکے نہ تھے، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. نہیں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کچھ تھکاوٹ نہیں ہوئی. بائبل میں عربی کے الفاظ ہیں فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، یہ اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہے. اللہ کو نہ تھکاوٹ ہے تو آرام کی ضرورت کیا ہے. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو جو کچھ یہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور جب غم کی کیفیت ہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. وقبل الغروب، غروب سے پہلے. یہ صبح شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ہے اور نمازوں کی طرف بھی. طلوع الشمس سے پہلے فجر، غروب شمس سے پہلے عصر. ومن اللیل، رات کے وقت بھی. فسبحہ، اس کی تسبیح کرو عشاء. وادبار السجود، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہو کر بھی. نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کا ذکر کرو. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا. یعنی سور کی آواز اس طرح پھونکی جائے گی کہ ہر شخص یوں لگے گا جیسے اس کے پاس سے ہی کوئی بول رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سن رہے ہوں گے. ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا نکلنے کا، زمین کے اندر سے باہر آنے کا، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا. انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ پڑے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے، یعنی قبریں پھٹ جائیں گی. زمین شک ہو کے ہر انسان باہر آ رہا ہوگا، جیسے زمین شک ہو کے پودا نکلتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا. ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھ ہم پر بڑا آسان ہے. سب لوگوں کو جمع کر لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں. فذکر، پس نصیحت کرتے جاؤ. بالقرآن، قرآن کے ساتھ. من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی گئی کہ ان کی باتوں پہ صبر کرو اور اس کے ساتھ تسبیح کرو اور بات پہنچا دو. آپ کا کام زبردستی نہیں. اور کس طرح پہنچاؤ؟ بالقرآن، قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ پہنچاؤ، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر قرآن کے بغیر انسان پہنچاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول بھی تھے، اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے نہیں، لیکن آپ کو بھی کیا کہا گیا؟ ذکر بالقرآن. لیکن فائدہ کون حاصل کرے گا؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہو.
ہر ایک پر اثر نہیں ہوگا. جسے اللہ کا ڈر نہیں اسے بندوں کا ڈر کیا دے سکتا ہے. یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 39 اور 40. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود. ان دونوں آیات میں تسبیح کی بہت تاکید کی جا رہی ہے، بہت تاکید، اور مختلف اوقات میں تسبیح کرنا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جسے اگر تم کرو تو دوسروں سے بھی بازی لے جاؤ گے، بجز کے جو وہ یہی عمل کریں جو تم کرو. اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. کچھ عرصے کے بعد ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی اور وہ بھی یہ عمل کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو بات یہ ہے کہ آپ سب اپنے لیے لازم پکڑیں کہ نماز کے بعد اس ذکر کو اپنا حصہ بنا لیں اپنی زندگی کا، کیونکہ ذکر کے بغیر آپ شیطان سے بچ نہیں سکتے، اور جب شیطان مسلط ہو تو گناہ سے نہیں بچ سکتے. یہ ذکر ایک سہارا مہیا کرتا ہے آپ کو اس سے بچنے کا. لہٰذا اگر آپ غور کریں گے گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے اگر آپ یہ 33 دفعہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1.25 یا 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. اور اگر دل نہ چاہے اور جلد بازی میں ہو آپ تو سوچیں کیا میں اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے 1.5 منٹ نہیں دے سکتی؟ تو میرے 24 گھنٹے کس کام کے کہ 1.5 منٹ میں اس وقت اللہ کو نہیں دے سکتی. میں اس 1.5 منٹ میں کیا کمال کر لوں گی؟ الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن عام حالات میں چھوٹی موٹی بات پر اس تسبیح کو ترک نہ کرے، کیونکہ اس کا اجر اور ثواب بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور یعنی فضائل اعمال میں عموماً حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، یعنی کوئی مذاق کی بات نہیں. تو اس لیے اس پر پابندی اور مداومت جو ہے بہت سے گناہوں سے بچائے گی، آپ کو نیکی کی طرف رجوع دلائے گی، کیونکہ اللہ نے اس پر تاکید کی. وَإِدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں سے فارغ ہو کے پھر تسبیح کرو، اور یہ اس سے مراد یہی چیز ہے. اجر بھی اتنا بے تحاشا ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگوں سے بڑھ کر اجر ہے اگر آپ یہ پڑھ لیں اور آپ کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہیں. اسی طرح حضرت زید بن ثابت کی روایت میں آتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرے. ایک انصاری نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تم 25 مرتبہ یہ 3 کلمے پڑھو، 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا اسی طرح کر لو، کہ 4 چیزیں ہو گئی، 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ اور 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ جو زید بن ثابت کی روایت ہے اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اور اسی طرح نماز جب ساری ختم ہو جائے نماز اٹھا رہے ہوں آپ تو یہ بھی پڑھا کریں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہ تسبیح صرف نماز کے اندر نہیں، صرف عام طور پر نہیں، بلکہ خاص طور پر نماز پڑھ کر بیٹھ کر تسبیح کر کے پھر اس کے بعد دعا مانگے. ایک کسی کا قول لکھا ہے لا یطیب اللیل الا بمناجتک ولا یطیب النہار الا بذکرک ولا یطیب الدنیا الا بطاعتک ولا تطیب الآخرہ الا بعفوک ولا تطیب الجنت الا برؤیتک. اے اللہ، رات مجھے تیرے سامنے آہوزاری کیے بغیر اچھی نہیں لگتی، دن تیرے ذکر کے بغیر اچھا نہیں لگتا، دنیا تیری اطاعت کے بغیر اچھی نہیں لگتی، آخرت تیرے درگزر کے بغیر اچھی نہ لگے گی، اور جنت تیرے دیدار کے بغیر اچھی نہ لگے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.